بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، چند دنوں میں اسلامی سال کی تکمیل ہوگی اور نئے سال کا آغاز ہوگا۔ ذی الحجہ کا مہینہ مکمل ہوگا اور محرم الحرام کی شروعات ہوگی۔ وہ قومیں جو اپنے ماضی کی حالات کا جائزہ لے کر کے مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کرتی ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب رہتی، اور وہ قومیں جن کا ماضی سے رشتہ کٹ جائے اور وہ اپنے ماضی کو فراموش کر دیں اور گزرے ہوئے سال میں کیا پایا کیا کھویا اگر اس کا حساب و کتاب نہ رکھے تو ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے روشن مستقبل سے محروم ہو جاتی۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راس آئے۔ کہ دنیا کی قوموں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ترقی کی راہ کی طرف دیکھتی رہتی، لیکن امت مسلمہ کے لیے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کا جو پروگرام ماضی کو ماضی سے ملا ہے وہی اسے مستقبل میں بھی کام آئے گا۔ ہمیں آگے جانے کے لیے ہمیشہ اپنا ماضی دیکھنا ضروری ہے۔ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال گزر رہے ہیں اور اسلام پر اور اسلام کے ماننے والے لوگوں پر حالات آتے جاتے رہے۔ یہ دنیا ہے، صبح حالات کچھ اور ہوتے ہیں، شام کو حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے کہ جو صورتحال ہے ہمیشہ یہی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر آن تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کو ہم محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن یہ دنیا ایک حالت پر کبھی بھی نہیں رہتی، ہمیشہ اس کی حالت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور یہی اس دنیا کا نظام ہے۔ ہمارا ماضی بہت روشن رہا اور آج بھی اگر ہم انہی اصولوں کو، ضابطوں کو، جن کو لے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ترقی کی تھی، تابعین اور تبع تابعین نے اور بعد کے آنے والے ادوار میں امت مسلمہ کے ذمہ داران نے جس ضابطے کو لے کر کے چلنے کی کوشش کی تھی، وہ ضابطہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے تابعین کو اور تابعین کے ذریعے تبع تابعین کو اور تبع تابعین کے ذریعے سے بعد میں آنے والے ادوار میں امت مسلمہ کے ذمہ داروں کو ملا، تو دنیا کبھی ہمیں ترقی سے روک نہیں سکتی۔ اگر ہم ناکام ہوں گے تو ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے وہ راستہ اور وہ طریقہ کار نہیں اختیار کیا تھا، یا بالقصد ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا جو طریقہ اور جو کامیابی کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا تھا۔ اس ضابطے اور راستے کو چھوڑ کر کے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں دو قسموں کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنا دین اور مذہب اسلام کو قرار دیتے ہیں،
اور ایک وہ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے. نہیں ماننے والے بہت سارے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی آکاش کی پوجا کرتا ہے، کوئی دھرتی کی پوجا کرتا ہے. نہ معلوم کتنے اللہ کی مخلوقات میں سے کن کن چیزوں کو پوجا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کی آخری شریعت اور دین کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں. دونوں کے لیے اس دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا ضابطہ الگ الگ ہے، اور یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے. اور جس دن یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، وہاں سے ہماری کامیابی کی شروعات ہوگی. مصیبت یہ ہے کہ ہم غیروں کو دیکھ کر کے اور غیروں کا طریقہ دیکھ کر کے کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتے. اب ظاہر بات ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے دنیا میں کامیابی کا ضابطہ اور راستہ الگ ہے. اور ہم لوگوں کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، ہماری کامیابی کا راستہ اور ضابطہ الگ ہے. اب اگر ہم مسلمان رہتے ہوئے، ایمان کی دولت اپنے پاس رکھتے ہوئے، وہ ضابطہ اور راستہ جو ہماری کامیابی کا ہے اسے چھوڑ کر کے ہم اگر وہ راستہ اختیار کریں جو ایمان سے محروم لوگوں کی کامیابی کا راستہ ہے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آج پوری دنیا کے مسلمان غیروں کی ترقی دیکھ کر کے، ان کی خوشحالی دیکھ کر کے، ان کے ہی راستے کو اختیار کر کے کامیابی کی منزل تک پہنچنا چاہتی ہے. ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا. این خیال استو محال استو جنو، یہ بے وقوفی کی بات ہے. اس لیے کہ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان کے لیے ان کے بھلے کاموں کا بدلہ اللہ پاک دنیا ہی میں دے دیں گے. ان کے لیے آخرت میں راحت کی کوئی چیز نہیں. اور جن کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ آخرت میں عطا کریں گے. ان کے بھلے کاموں کا بدلہ دنیا میں ملے، یہ ضابطہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اچھے اعمال کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے پرسکون اور مطمئن دل اللہ پاک عطا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اچھے اور بھلے کاموں کا بدلہ اللہ آخرت میں عطا کریں گے. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا سجن للمؤمن، کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو ہم تو قید خانے میں زندگی گزار رہے. یہ مختصر سی زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ایک دن سے لے کر کے 100 سال تک کم و بیش یہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اور یہ مختصر سی زندگی ہے آخرت کے مقابلے، بہت مختصر ہے. کہنے والوں نے کہا ہے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی چند سیکنڈ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. اور زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ہم ہر دن اپنی قبر سے، اپنی آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر گزرنے والا دن ہماری زندگی کا ایک دن کم کرتا جاتا ہے. تو یہ مختصر سی زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، یہ پابندیوں والی زندگی ہے. قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتے. ہم پابند ہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے، ہم پابند ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے، ہم پابند ہیں شریعت اسلام کے. ہم آزاد نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہ سو سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں. ہر جگہ احکامات ہیں اور ہر جگہ ہمیں راستہ بتایا گیا ہے. ہم اپنی مرضی سے کوئی راستہ اختیار کرے، اس کی ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دی.
مکمل دین، مکمل شریعت ہمیں عطا کی ہے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہی وہ پابندی ہے جسے قید خانے سے تعبیر کیا گیا. تو اس دنیا میں کامیابی اور ناکامی کے ضابطے ہمارے لیے کچھ اور ہیں، غیروں کے لیے کچھ اور. حالات آتے رہتے ہیں، حالات جاتے رہتے ہیں، حالات سخت بھی ہوتے ہیں اور حالات نرم بھی ہوتے ہیں. اور یہ تاریخ رہی ہے. اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالات انتہائی سخت اور ناموافق تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے اور آواز دیتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت اور پرستش پر آ جاؤ، ایک کو معبود برحق مان لو، ایک کو کارساز حقیقی مشکل کشا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. مکے والے 360 بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. 360 کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو ماننا ان کے باپ دادا کے طور طریقے کے خلاف تھا. سارا مکہ مخالف ہو گیا، آپ کے خاندان کے لوگ مخالف ہو گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. ایک حضرت خدیجہ تھی، ایک حضرت ابو بکر تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا کر آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے تھے. آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی غلاظت سے بھری ہوئی اوج لا کر ڈال دی گئی، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی. کون سا طریقہ نہیں تھا جو آپ کو مایوس کرنے کے لیے اور آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے اختیار نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ آپ کو پھر قتل کرنے کی سازش کی گئی. مکے والوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن حالات بدلے، حالات بدلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. مکے کے لوگوں نے اکسایا تھا، مکے کے لوگوں نے اکسایا تھا. مکے میں دو شخصیت تھی، ایک ابو جہل، ایک عمر فاروق. ابو جہل کے پاس سیاسی طاقت تھی اور عمر فاروق کے پاس ذاتی طاقت تھی. مکے کے لوگ حضرت عمر کے نام سے کانپا کرتے تھے. سیاسی لوگوں نے اکسایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر کے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے کہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم کر دے. سارا مکہ ایک طرف تھا اور سب کچھ کر کے تھک گیا تھا، حضور کو روک نہیں سکا تھا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. رات جو گزری تھی حضور نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب وعامر ابن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، طاقت عطا فرما عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام کے ذریعے. حضور کی دعا اللہ نے حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول فرمائی. اور بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو گیا، حالات بن جاتے. حالات ایسے تھے کہ پورے مکہ میں وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے تھے، حضور کو نبی اور رسول مان چکے تھے، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر کا راستہ روکتا. سب دیکھ رہے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی. ایک صحابی ملے راستے میں، حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. پوچھا عمر کہاں جا رہے؟ کہنے لگے نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. وہ راستہ روک تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو قتل کرو گے اس سے پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے. ظاہر بات ہے ایک جملہ ہوتا ہے جو انسان کا راستہ بدل دیتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے جو انسان کی کیفیت بدل دیتا ہے، اور ایک جملہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے. ایک جملہ تھا
محمد کو قتل کرو گے پہلے اپنے گھر کی خبر لو. حضرت عمر کا راستہ تو نہیں روک سکے لیکن راستہ بدل دیا. اس لیے زندگی میں ہمیشہ اگر کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہو تو اس سے اچھی بات کرنی چاہیے. ہماری کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. ایک جملہ آدمی کہتا ہے بس آدمی کی سوچ بدل جاتی. حضرت عمر فاروق نے بجائے دار ارقم کی طرف جانے کے راستہ بدل دیا اور پھر جو ہے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم پڑھا رہے تھے بہن اور بہنوئی کو. حضرت عمر نے دروازے سے آواز سنی, دستک دی. بہنوں نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے عمر. دونوں گھبرا گئے. حضرت خباب کو چھپایا, قرآن کریم کے اوراق کو تندور میں ڈال دیا اور پھر دروازہ کھولا. حضرت عمر نے اندر جاتے ہی بہنوئی کا گریبان پکڑا اور پوچھا کیا کر رہے تھے؟ خاموش رہنے پر مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ بہنوئی کو لہو لہان کر دیا. بہن آگے آئی, بہن کو بھی مارا. بہن کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ ہاں ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے, اسلام قبول کر لیا ہے, کیا کرنا ہے کر لو. یہ وہ جملہ ہوتا ہے جب کسی کو کہہ دیا جائے کہ کیا کرنا ہے کر لو تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب یہ آدمی مرنے کے لیے تیار ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتا. سامنے والے کی ہمت ٹوٹ جاتی. بہن نے کہا, عمر کی ہی بہن تھی, جس ماں کا دودھ عمر نے پیا تھا اسی ماں کا دودھ بہن نے بھی پیا تھا. کہا کہ ہاں اسلام قبول کر لیا ہے, ایمان لے آئے ہیں, کیا کرنا ہے کر لو. حضرت عمر کا ہاتھ رک گیا اور بہن اور بہنوئی کو جب خون میں لت پت دیکھا تو پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. کہا کہ مجھے دکھاؤ. کہا تم ناپاک ہو, کفر اور شرک کی غلاظت میں مبتلا ہو. یہ اللہ کا کلام ہے اور پاک کلام ہے, تم جیسے ناپاک آدمی اسے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے اور اس کے بعد بہن نے بتایا, وضو کیا. وضو کرنے کے بعد قرآن کریم کے اوراق تھے. سورہ طٰہٰ کی شروعات تھی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کا نصیب خراب ہو جائے اور آپ بدبخت ہو جائے. ہم نے تو قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے. عربی زبان, اور حضرت عمر خود اہل زبان تھے, انہوں نے پڑھنا شروع کیا. قرآن کریم اللہ کا کلام تھا, اثر انداز ہوا. حضرت عمر فاروق رونے لگے. پہلا رکوع تھا, پڑھتے جا رہے تھے, قرآن کریم دل میں اترتا جا رہا تھا اور پھر وہ موڑ آیا کہ کہنے لگے کہ مجھے حضور کے پاس لے کے چلو. قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے, اللہ نے دل کی کیفیت بدل دی. فیصلہ کچھ اور ہونا تھا, شروعات کسی اور طریقے سے ہوئی تھی. جب دار ارقم پر پہنچے, دروازے پر دستک دی. حضرت حمزہ اندر سے پہرا دے رہے تھے اور مسلمان اس زمانے میں حضور کے ساتھ نظر بندی کے ایام گزار رہے تھے. آزادی کے ساتھ جانا آنا چلنا پھرنا سب کچھ ختم ہو چکا تھا. اپنی جان اپنی عزت بچا کر کے دار ارقم میں پناہ لے کر کے مسلمان اپنا وقت حضور کے ساتھ گزار رہے تھے. حضرت حمزہ نے دروازے میں سے حضرت عمر کو دیکھا تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے, اللہ کے رسول مصیبت آ گئی. تو حضور نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے عمر ہے دروازے پر اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہوتا. حضور نے حضرت حمزہ کو ہٹایا, دروازہ کھلوایا اور حضرت عمر آئے تو حضور نے عمر کا گریبان پکڑ لیا اور جھٹکا دے کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو عمر کہنے لگے ایمان قبول کرنے کے لیے آیا. یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام میں جوش بھر گیا اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا, اللہ اکبر.
وہ لوگ جو یہ سننے کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ نعوذ باللہ عمر نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب اللہ اکبر کی آواز سنی تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی دوسری بات ہوگی، اور معاملہ بدل چکا تھا۔ عمر قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، رضاکار بن گئے، ایمان قبول کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ کی نماز اللہ کے گھر میں نہیں پڑھی جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی، حالانکہ یہ خود نہیں پڑھنے دیتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماضی کو چھوڑ دے، اپنے ماضی پر نادم و شرمندہ ہو جائے تو پھر اسے پچھلی باتوں کا تانا نہیں دیا جاتا، یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، آپ آئیے، میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، کہ سب سے پہلے کعبے کا دروازہ، مسجد حرام کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کسی نے کھلوایا ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ کعبے کے صحن میں پہنچے اور جا کر اعلان کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اپنے ایمان کا اعلان کیا اور علل اعلان یہ کلمہ پڑھ کر کے سنایا اور کہا کہ ایمان قبول کر چکا ہوں۔ اسی لیے تاریخ نے کہا اول من آمن علانیتا عمر، کہ سب سے پہلے علل اعلان اگر کسی نے ایمان قبول کیا تو وہ حضرت عمر ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر 40ویں شخص تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، 39 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا لیکن اپنے ایمان کا اعلان اور اظہار نہیں کیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا خاموش رہنا، اس لیے کہ ایمان کا اعلان کرنا مصیبت کو دعوت دینا تھا، لیکن حضرت عمر نے اعلان کیا تھا۔ اور پھر جب ہجرت کرنی تھی تو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے پہلے کعبے کے صحن میں آئے، آ کر اعلان کیا کہ جا رہا ہوں مدینہ منورہ حضور کے قدموں میں، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ میرا راستہ آ کر کے روکے۔ علل اعلان ہجرت کی تھی، باقی لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے۔ اسی لیے تاریخ نے کہا ہے اول من ہاجر علانیتا عمر، سب سے پہلے علل اعلان ہجرت کرنے والے حضرت عمر ہے۔ 40 کا عدد مکمل ہوا تھا حضرت عمر کے اسلام لانے سے، اور حضور کی دعا جو رات میں حضور نے مانگی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام کے ذریعے سے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، طاقت اور قوت اور شوکت عطا فرمائی۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، یہ وہ شخص تھے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت اور رسالت سے بڑھ کر کے کوئی مقام نہیں ہوتا۔ انسانیت میں اگر سب سے بلند تر مقام ہے تو وہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور نبوت کا رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم نہیں کیا جاتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اللہ نے حالات بدل دیے۔ آج اسلامی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، مسلمانوں پر حالات رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، حالات کم زیادہ اچھے برے رہیں گے،
مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں پر ہندوستان میں جو حالات ہیں، اس سے برے، اس سے زیادہ خطرناک حالات مسلمانوں پر گزر چکے، لیکن حضور کی ایک دعا ہے، حضور نے میدان عرفات میں مانگی تھی، مزدلفہ میں مانگی تھی، مدینے میں مسجد اجابہ میں دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط مت کرنا، کوئی ایسا آسمانی زمینی عذاب مت مسلط کرنا جو میری امت کو صفحے ہستی سے مٹا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی، اس لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت، سپر پاور طاقت اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرتے ہیں اور مرتے رہیں گے، مرتے ہیں اور مرتے رہیں گے۔ اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے نہیں مریں گے، ہاسپٹل میں بستر پر مریں گے، گھر میں مریں گے، مریں گے، مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے ہم موت سے کبھی بھی نہیں ڈرتے، بلکہ جن کو اللہ نے ایمان کا کمال عطا کیا ہے وہ روزانہ موت کے استقبال کی تیاری کرتے۔ اس لیے دنیا میں لوگ آتے ہیں مرنے کے لیے۔ کسی نے عربی کے شاعر نے کہا لیدو للموت وابنو للخراب، کہ بچے جنو مرنے کے لیے، عمارتیں بناؤ کھنڈرات بننے کے لیے۔ ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر تعمیر کی ایک زندگی ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، وہ پوری ہو گئی بات ختم ہو جاتی۔ مسجد بنتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ مسجد قدیم ہو گئی، اب اسے شہید کر کے نئی مسجد بنانا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس کے یہاں بچوں کی موت نہیں ہوتی؟ بچے پیدا ہوتے ہیں، کبھی بچپنے میں مرتے ہیں، کبھی جوانی ادھیڑی میں، نہیں تو بڑھاپے میں تو مرنا ہے۔ موت تو برحق ہے اور ہم موت سے نہیں ڈرتے، اور حالات ہمیشہ رہیں گے، حالات ہمیشہ رہیں گے، کبھی اچھے کبھی برے، لیکن حالات سے ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہمارے لیے ہمارے نبی کی دعا ہے کہ اللہ کوئی ظالم بادشاہ، کوئی عذاب ایسا مت مسلط کرنا کہ میری امت صفحے ہستی سے مٹ جائے۔ ہم کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ ہماری کامیابی کا ایک راستہ ہے، ایک راستہ، ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ کر کے کوئی بھی راستہ اختیار کر کے اگر کامیاب ہونا چاہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمان اپنے مستقبل کو بنانے سنوارنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ کہاں سے کامیاب ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے ہماری کامیابی کا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، بس۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو بنا لیا، سنوار لیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کر کے اپنے گھر والوں کی ہم نے صحیح تعلیم و تربیت کر دی، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دنیا اپنی پوری طاقت لگا کر کے اسلام کو دبا نہیں سکتی۔ دبانے والوں کے گھروں میں لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ ہے، موجودہ دور کی تاریخ ہے، موجودہ دور کی تاریخ ہے۔ آج ملک میں جو بڑے بڑے فرقہ پرست ہیں، ان کے گھروں میں ان کی بہنیں بیٹیاں ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ نکاح کر کے زندگی گزار رہی۔ ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیا اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کر کے اسباب اور وسائل اختیار کر کے ہم نے زندگی گزاری، ہمارا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔
اللہ پاک کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر ہم اللہ کے راستے میں جد و جہد اور کوشش کرتے رہے کہ ہم میں ہماری زندگی میں ایمان اور اسلام رہے، ہمارے گھر میں خاندان میں ایمان اور اسلام رہے، ہم اگر اس کی جد و جہد اور کوشش کرتے رہے، اللہ ہمارے لیے کامیابی کے راستے کھولتا رہے گا۔ یہ ضابطہ خداوندی ہے، اسے چھوڑ کر کے ہم کسی اور راستے سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولانا سید ولی رحمانی دامت برکاتہم 2 روز مالیگاؤں میں تھے۔ کل رات کا پروگرام جو حج ٹریننگ سینٹر پر ہوا تھا، میں خود وہاں موجود تھا۔ حالات پر گفتگو کی، جو بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں وہی بات آج مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج سے ان کے ذمہ داران نے مالیگاؤں کے لوگوں کو پیغام دیا ہے، ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے، ہم نہیں بدلیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک، ان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالات کو نہیں بدلتے۔ ہم اس وقت تک جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنی، ہم اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے اور معلوم نہیں کہاں کہاں کتنی جد و جہد اور کوشش کرتے رہتے۔ ہم اپنے آپ پر محنت کر لیں، اللہ ہماری حفاظت و صیانت کا ذمہ دار ہے۔ جو آج حالات ہیں اس سے زیادہ خطرناک حالات ماضی میں رہے ہیں۔ ملکوں کی تقسیم کے موقع پر جو حالات تھے آج کا نوجوان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے خاندان ختم ہو گئے، ساری جائیداد چلی گئی، لوٹ پٹ گئے، بالکل اتنے خطرناک حالات تھے۔ آج ویسے حالات نہیں ہیں، لیکن اگر ہم غافل رہے، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، ہم نے کامیابی کا وہ راستہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اسے ہم نے اختیار نہیں کیا، تو آنے والے دن اس سے زیادہ سخت رہیں گے۔ اور یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اور کارخانہ ہے۔ اگر کوئی اسے تباہ و برباد کرنا چاہے گا اللہ کبھی اسے کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آج کے درندوں سے زیادہ سخت درندگی رکھنے والے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ چنگیز خان چلا گیا، فرعون چلا گیا، ابو جہل چلا گیا، تاتاری آئے چلے گئے، یہ دنیا باقی ہے اور باقی رہے گی، اور دنیا کا نظام چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ لیکن ہم اپنے لیے، اپنے بعد آنے والوں کے لیے کچھ اچھا کر کے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ دنیا گول ہے، دنیا گول ہے، وقت تو رکتا نہیں ہے، اور قدرت سب کو موقع دیتی ہے۔ اسی ہندوستان میں 800 سال تک ہم نے حکومت کی، کوئی دن 2 دن کی بات نہیں ہے۔ 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے، اور وہ دن آنا مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، دنیا آپ کو اقتدار ایسے سجا کر کے دے گی۔ ہم ہی پریشان ہیں ہندوستان میں، ایسا نہیں ہے، ہم سے زیادہ دوسرے پریشان ہیں۔ جو لوگ دولت کی پوجا کرتے ہیں آج دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ ہم تو ہمیشہ تکلیف میں رہے، جب سے ہماری حکومت گئی ہے، انگریز آئے انہوں نے ہم پر ظلم کیا، آج جو فرقہ پرست برسر اقتدار ہے وہ بھی ہم پر ظلم کر رہے، اس لیے نشانہ تو ہم ہیں، اور ہم تکلیف میں رہے، تکلیف کے عادی ہو چکے، غربت میں رہے، غربت کے عادی ہو چکے۔ ہم سے زیادہ دکھ اور پریشانی دوسروں کو ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں،
ہمارا درست ہو جانا اور کامیابی کے راستے پر آ جانا ہمارے لیے کامیابی کے راستوں کو کھول دے گا. اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے. اس کے علاوہ ہماری کامیابی کا کوئی راستہ نہیں. اس لیے ہمیں اپنے اوپر، اپنے خاندان پر، اپنے سماج پر محنت کرنی ہے. اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری و فرما برداری کرنی ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے حالات سازگار کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں.